کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، عورت کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، ناپاکی کی حالت دونوں کو ہوتی ہے. تو ان انٹینشنل جس کو ہم کہیں گے کہ اس کو ایسا لگا نماز کا ٹائم ہے اور اس نے پڑھ لیا، جیسے مثال کے طور پہ ایک مرد ہے اور جنابت کی حالت میں ہے، اس کو غسل واجب ہے، اب اذان ہوئی اور اس کا جو روٹین رہتا تھا نماز کا اس نے وضو کر لیا اور پڑھ لیا، تو یہ تو انجانے میں ہوا. ایک خاتون تھی، وہ اس کا حیض ہے، وہ ناپاک ہے، لیکن اس کو یاد نہیں رہا اور اذان ہوئی اور اس نے بس کھڑی ہو گئی تھی انجانے میں. تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ عزیز اس معاملے میں انسان کی پکڑ نہیں کریں گا، اس لیے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ انسان کو اس کی طاقت زیادہ نہیں آزماتا. اور بھول تو ایک ایسی چیز ہے کہ بس جس کا کیا ہی کہنا. آدم علیہ السلام ہمارے والد کو اللہ نے کہا تھا اس جھاڑ کے قریب نہ جاؤ اور وہ بھول گئے، بھول کا معاملہ الگ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے یوشع ابن نون کو ساتھ دیا، جو ابھی نبی نہیں تھے، آپ کے صحابی تھے، اور خضر کو تلاش کرنے نکلے علیہ السلام، اور یوشع جو ہے بتانا ہی بھول گئے. وہ مچھلی واقعہ نا، وہ ٹوکری میں ایک مچھلی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا جب یہ مچھلی کچھ عجیب و غریب حرکت کرے مجھے بتا دینا. مچھلی نکلی ایک جگہ، موسیٰ علیہ السلام آرام کر رہے تھے، چلے گئے، یوشع نے دیکھا، بتانا بھول گئے. بھول گئے، بھول کا تو کیا ہے بھائی، اس میں تو انسان کی یہ ایک بہت بڑی کمزوری ہے. بھول سے کر لیا تو کوئی کفارہ نہیں دل میں، لیکن نادم ہو کے آئندہ ایسی حرکت نہ ہو، یہ تو ہو گیا. لیکن جس کو کہیں گے جانتے بوجھتے کوئی کرنا، بھائی یہ تو بالکل غلط. جانتے بوجھتے کیا ہو سکتا ہے، سرکمسٹانسز میں بتاتا ہوں. جانتے بوجھتے یہ ہو سکتا ہے کہ دکھاوے کے لیے پڑھ دی، جانتے بوجھتے یہ ہو سکتا ہے کہ بتانا نہیں تھا میں ناپاک پڑھ لی، جانتے بوجھتے یہ ہو سکتا ہے کہ مطلب سمجھے نا آپ، نوئنگلی کہ میرے کو آج ایسے ہی کرنا ہے، نعوذ باللہ، یا شیطان کے بہکاوے میں آپ اتنے آگے کہ یہ کرنے میں بھی آپ تل گئے، تو یہ ہو سکتا ہے. جیسا مثال کے طور پر اب 4 لوگ بیٹھے ہیں، آپ کو غسل جنابت ہے لیکن آپ کو شرم آتی ہے غسل جنابت بولنے میں، اب لوگ چلے تو آپ بھی چلے. ایک خاتون سارے لوگوں کے ساتھ ہے، اس کو بتانا نہیں میں پاکیزہ حالت میں ہوں، بس کھڑی ہو جا رہی ہے نماز کے لیے. تو یہ جانتے بوجھتے اب یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ یقیناً حرام ہے، اور یہ سخت گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. یاد رکھ کہ کسی عبادت کو اس کے شرائط کو پورا نہ کرتے ہوئے کرنا یہ خود گناہ ہے، اور کسی عبادت کو جب کہ منع کیا گیا اس حالت میں نہیں ہو سکتی خاص کرنا تو یہ تو بڑا بڑا گناہ ہے. لہٰذا ایسا کرنا حرام ہے. یاد رکھیے سب سے پہلے یہ آپ نہیں کر سکتے کسی بھی حال میں، تو یہ غلطی نہ ہمیں. اس میں یہ سچویشن بھی داخل کر لے آپ، یہ بڑی ناپاکی کی حالت تو نہیں ہے لیکن چھوٹی ناپاکی ہے. چھوٹی ناپاکی مطلب جس سے وضو کرنا ضروری ہے، بڑی ناپاکی سے مراد جس میں غسل بھی ضروری ہے پھر وضو بھی ضروری ہے. تو اس کے لیے یاد رکھیے اس چیز کو آپ سمجھیں کہ مثال کے طور پر شرم والی جو مثال میں دیتا ہوں، کوئی ایک آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوا جو آپ جماعت میں ہیں، ایک خاتون ہے وہ بھی اس میں ہے، اور اس کی ہوا خارج ہو گئی. اب یہاں کیا ہوتا ہے، اس کو چھوٹی ناپاکی لاحق ہو جاتی ہے، مطلب وضو اس پر واجب ہو جاتا. لیکن اب تکلفات ہے، لوگ کیا بولیں گے، میں نکل کے نماز صف میں سے چلا گیا، پھر لوگوں کو جواب دینا پڑے گا، تو میں کیا کرتا ہوں وہیں کھڑے ہو کے بغیر وضو کے نماز پڑھ لیتا ہوں. نہیں کر سکتے. خاتون بھی ہے تو اس کو اگر جب باجماعت پڑھ رہی ہے تو صف توڑ کے نکلنا پڑے گا، مطلب نماز چھوڑ کر وضو کے لیے جائیں گی. اور اگر ایک مرد ہے تو بھی وہ سیم کریں گے، اور اگر عورت ہے باجماعت نہیں پڑھ رہی ہے اپنی نماز پڑھ رہی ہے تو پھر وہ نماز کو توڑ دیں گی، پھر جائیں گی وضو کر کے آئیں گے اور پھر کھڑے ہوں گی، سوائے اس شخص کے جس کو اس کی بیماری ہو. بہت سے لوگ السر کی بیماریاں ہوتی ہیں، ان کا پیٹ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ گیسز پیدا کرتا ہے، تو اس میں علماء پھر کہتے ہیں یہ اس مرض کی طرح ہے جو جس کو پیشاب کے خطروں کی بیماری ہے نا، تو ایک وضو کر لے پوری نماز پڑھ لے، تو یہ آدمی بھی ایک وضو کر لے اور پوری نماز پڑھ لے، پھر چاہے پھر کتنے بار بھی ہوا خارج ہو، کیونکہ وہ کیا بولیں گے مجبور اور معذور کی کیٹیگری میں چلا گیا، وہ کچھ نہیں کر سکتا، اس کا کنٹرول نہیں، اس سے بیماری وغیرہ جو بھی ہے. تو خاموخواہ کی کسی نماز کو یا جو ہے ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھنا غلطی سے ہو گیا تو آئندہ نہ کرے، یہ اس کا مطلب کفارہ کچھ بھی نہیں ہے اس کا. اور اگر جانتے بوجھتے یہ کیا تو اللہ سے آپ سخت توبہ کرے کہ اللہ ایسی خطا ہوئی، اور نیکسٹ ٹائم شرم کی وجہ سے، حتک کی وجہ سے، شو آف کرنے کے لیے لوگوں کو سب نہ سوچے، اور جو کنڈیشن ہے آپ بولے. اور آئیے مطلب صحابہ وغیرہ طہارت وغیرہ کے مسائل میں ایسی جھجک اور خامخواہ کی شرمندگیاں نہیں رکھتے تھے. یاد سمجھ رہے، ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود طہارت کر رہے تھے، اور طہارت سے اٹھے آپ طہارت خانے میں، مطلب اٹھنے کے بعد آدمی دکھتا تھا اس میں، کسی نے سلام کیا آپ نے جواب نہیں دیا، پھر طہارت خانے سے نکلنے کے بعد جواب، اور کہا کہ وہاں یہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہاں بتا دیا گیا. تو ہم خامخواہ کی کبھی شرم رکھتے ہیں. صحابہ نے دیکھیے، صحابی نے بول دیا مجھے جنابت غسل جنابت تھی اس لیے میں نے آپ کا جواب نہیں دیا. بہرحال تو ہمیں یہ خامخواہ شرم وغیرہ کی وجہ سے نہیں کرنا چاہیے، اس سے کوئی کفارہ بہرحال میرے علم میں نہیں ہے.